سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس کے اوپر درجنوں آیات قرآن کی گواہ ہیں اور سینکڑوں احادیث بخاری و مسلم کی گواہ ہیں، بلکہ بخاری مسلم میں اگر آپ کتاب القدر چیپٹر پڑھ لیں نا، تقدیر والا، اور وہ تقدیر والا چیپٹر آپ کو مشکات میں کمبائنڈ فارم میں پہلی جلد کے اندر کتاب الایمان کے اندر ہی آپ کو تقدیر والا چیپٹر مل جائے گا، تو آپ کو کئی ایک باتیں، اور یہ مسلمانوں کا ایک اجماعی عقیدہ ہے، اس کے دلائل مجھے لوگوں کے سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی یہ جو آیت ہے بہت کریٹیکل آیت ہے۔ اس طرح کی اور آیات بھی قرآن حکیم میں ہے جس کے ساتھ لوگ مسچیف کرتے ہیں بظاہر ان الفاظ کے ساتھ، یعنی مطلب وہی نکلتا ہے جو وہ نکال رہے ہیں۔ لہذا یہ بات یاد رکھیں اصولی طور پہ قرآن کے حوالے سے کہ قرآن حکیم کو آپ نے ٹوٹیلٹی میں لینا ہے، پک اینڈ چوز نہیں کرنا۔ قرآن کا ایک بیانیہ ہے نا، ایک السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک اور ویڈیو لے کر آئے ہیں جس کا ٹائٹل ہے کیا اللہ کا علم غیب مطلب نہیں؟ نون مسلم کا اعتراض کا جواب انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بہترین انداز میں دیا ہے۔ چلو پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ علی بھائی اگلا سوال ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 142 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ کے الفاظ سے بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کے اعمال کرنے کے بعد معلوم چلتا ہے کہ کون ایمان والا ہے اور کون منافق، جبکہ دوسری طرف یہ عقیدہ رکھنا تو اللہ کی توہین ہے، کیونکہ ہم مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ما کان و ما یکون کا علم ہے۔ پلیز الجھن دور فرما دیں۔ دیکھیں یہ تو اجماعی عقیدہ ہے۔ ما کان و ما یکون کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ ما کان و ما یکون، جو کچھ تھا، جو کچھ ہونے والا ہے، اس کا علم اللہ کو پہلے ہی ہے، اور اللہ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس کے اوپر درجنوں آیات قرآن کی گواہ ہیں اور سینکڑوں احادیث بخاری و مسلم کی گواہ ہیں، بلکہ بخاری مسلم میں اگر آپ کتاب القدر چیپٹر پڑھ لیں نا، تقدیر والا، اور وہ تقدیر والا چیپٹر آپ کو مشکات میں کمبائنڈ فارم میں پہلی جلد کے اندر کتاب الایمان کے اندر ہی آپ کو تقدیر والا چیپٹر مل جائے گا، تو آپ کو کئی ایک باتیں، اور یہ مسلمانوں کا ایک اجماعی عقیدہ ہے، اس کے دلائل مجھے لوگوں کے سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی یہ جو آیت ہے بہت کریٹیکل آیت ہے۔ اس طرح کی اور آیات بھی قرآن حکیم میں ہے جس کے ساتھ لوگ مسچیف کرتے ہیں بظاہر ان الفاظ کے ساتھ، یعنی مطلب وہی نکلتا ہے جو وہ نکال رہے ہیں۔ لہذا یہ بات یاد رکھیں اصولی طور پہ قرآن کے حوالے سے کہ قرآن حکیم کو آپ نے ٹوٹیلٹی میں لینا ہے، پک اینڈ چوز نہیں کرنا۔ قرآن کا ایک بیانیہ ہے نا، ایک ڈاکٹرن ہے نا، کچھ چیزیں اس نے کسی اور جگہ پہ قرآن کی کسی صورت میں بیان کی ہوئی ہیں، کوئی چیزیں کسی اور جگہ پہ۔ بعض اوقات قرآن حکیم میں جو آیات آتی ہیں ان کا کانٹیکسٹ انہی آیات کے ساتھ نہیں ہوتا، کہیں اور ہوتا ہے۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے، یہ دنیا میں بھی ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر میں آپ سے کہوں کہ ڈاکخانے میں بل صبح 9 سے 5 بجے تک جمع ہوتے ہیں، یہ پرفیکٹ جملہ ہے، لیکن آپ سنڈے والے دن پہنچ جائیں ڈاکخانے اور آگے ڈاکخانہ بند ہو تو آپ کے علی بھائی نے جھوٹ بولا ہے؟ نہیں، میں کہوں گا یہ تو انڈرسٹوڈ تھا کہ اتوار کی چھٹی ہوتی ہے۔ وہ کہ جی آپ نے بتایا تو نہیں تھا، تو میں کیا کہوں گا کہ یار بتانا ضروری تھا، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے۔ وہ کہنے جی آپ کانٹیکسٹ کیوں نہیں بیان کیا؟ میں وہ کانٹیکسٹ کی ضرورت نہیں تھی، کانٹیکسٹ آلریڈی تمہیں پتا ہے کہ ادر دین سنڈے کی بات ہو رہی ہے۔ اور اگر آپ اسلام آباد میں ہوں گے اور آپ کسی ایسے بینک میں جا رہے ہیں جو ہیڈ آفس ہے تو پھر سیٹرڈے بھی آف ہوگا، تو آپ کہیں جی سیٹرڈے سنڈے نہیں آپ نے بتایا۔ تو چیزیں بعض اوقات ساتھ ہی کانٹیکسٹ بیان کیا جاتا ہے، بعض اوقات الگ سے۔ اچھا یہ جو آپ نے آیت پڑھی وہ کون سی تھی؟ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 142۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ یہ بھی دیکھیں، یہ کریٹیکل چیز ہے۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 142 میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، اور وہ کہتے ہیں جی قرآن حکیم میں جو غیر مسلم تو اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں قرآن میں تو آپ نے خود اللہ کی توہین ہوئی ہوئی ہے، تو ہم نے کیا توہین کرنی ہے؟ اللہ کے علم کی توہین تو نعوذ باللہ خود قرآن میں ہوئی ہوئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو وہ یہ آیت پیش کرتے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں اسی طریقے سے داخل کر دیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک نہیں جانا
کہ تم میں سے کون جہاد کرنے والا ہے، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ جانا ہے کہ کون صبر کرنے والا ہے۔ اچھا، لفظی ترجمہ تو یہی ہے جانا۔ یہ جانا اگر آپ یہ لیں گے کہ اللہ نے ابھی نہیں جانا، یعنی اللہ کو ابھی تک پتہ نہیں چلا جب تک کچھ کام ڈال نہ لو، تم ایمان کی روش اختیار نہ کر لو یا منافقت کی۔ اور ایک معنی اس کا اس طرح بھی لیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تو علم میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایکسپوز ابھی تک نہیں کیا، اسی لیے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بہت بیسٹ ہے۔ اور وہاں وہ پھر دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کو رگڑا لگاتے ہیں۔ اہل حدیث اور دیوبندیوں نے اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے۔ قرآن کا لفظی ترجمہ کرنا ظلم ہے، قرآن کا با محاورہ ترجمہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ترجمہ عربی زبان کا عربی میں نہیں آپ کر رہے، اردو میں کر رہے ہیں۔ عربی میں ذلیل کہتے ہیں کمزور کو، اردو میں ذلیل کہتے ہیں کمینے بندے کو، تو اب کیا کریں گے؟ آپ پھنس جائیں گے۔ عربی میں مکر کا لفظ یعنی نٹوریس کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے اور دوسرے معنوں میں، اور اردو میں تو ہوتا ہی نٹوریس ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے واللہ خیر الماکرین کا ترجمہ کیا، اللہ سب سے بڑھ کر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ یہاں پہ بھی اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ابھی تک نہیں جانچا، جانا نہیں، جانچا۔ لفظی ترجمہ جانا ہی بنتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا با محاورہ، قرآن کے کانٹیکسٹ کا خیال رکھتے ہوئے، بالکل صحیح ترجمہ کیا۔ اب کانٹیکسٹ یہاں پر تو ساتھ تھوڑا سا اشارتاً ہے، لیکن اصل میں ایک بڑی مشہور سورت ہے سورۃ العنکبوت، اس کا سٹارٹ ہی بڑا جاندار ہے۔ وہاں پہ آپ کو ان چیزوں کا، اس لیے میں نے کہا نا قرآن کی ڈاکٹرن آپ کو کلیئر ہونی چاہیے۔ جب تک پورا بیانیہ کلیئر نہیں ہوگا نا آپ پھر قرآن کو سمجھیں گے۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اس بات پہ چھوڑ دیں گے کہ وہ کہیں گے بس ہم ایمان لے آئے، یعنی جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، اب ہم نے آگے کچھ نہیں کرنا، اس پہ چھوڑ دیے جائیں۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور اللہ انہیں آزمائے گا نہیں۔ یہ آپ جانچنے کا ذکر آ گیا۔ یہ فتنہ جو میں اکثر کہتا ہوں نا، فتنہ عربی والا، یہ فتنہ عربی والا، پنجابی والا نہیں۔ ابھی تو تمہیں آزمایا ہی نہیں گیا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پھر بشارت ملنی ہے صبر والوں کو۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ایمان لانے پہ ہی چھوڑ دیا جائے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور بے شک ضرور بالضرور ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا۔ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، پس اللہ نے جان لیا کہ ان میں سے کون اپنی باتوں میں سچے تھے اور کون اپنی باتوں میں جھوٹے تھے۔ اب یہاں پہ بھی جاننے کا مطلب ہوگا جانچ لیا، فتنے میں مبتلا کیا تو جانچ لیا۔ سر سورہ الحدید کی آیت نمبر 21 اور 22 تو میں نے کئی دفعہ بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے تو کس لیول تک بات کی اور وہم نکالا ہے سورۃ الحدید کے اندر۔ پارہ نمبر 27 کے اینڈ پہ یہ آتی ہے نا سورت، ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی بھی مصیبت ایسی نہیں جو زمین میں آئے، یعنی زلزلہ یا طوفان یا کوئی وبائی مرض، ولا فی انفسکم، یا تمہاری جان پہ بھی کوئی مصیبت آئے، بلڈ کینسر، ہیپاٹائٹس، یعنی انڈیویجول مصیبت ہو یا اوورال مصیبت، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، اس سے پہلے کہ ہم تم میں وہ مصیبت بھیجیں ہم نے پہلے لوح محفوظ میں لکھ لیا ہے کہ فلاں ڈیٹ کو فلاں سن میں فلاں علاقے پہ یہ آفت آئے گی۔ لو جی، ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک اللہ پہ یہ بہت آسان ہے۔ تمہارے لیے مشکل ہے کہ کیسے ہوگا، پہلے ہی سورۃ الانعام میں تو یہاں تک آیا کہ خشکیوں میں اور تریوں میں کوئی دانہ نہیں پھوٹتا زمین سے مگر اللہ کے علم سے، درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا مگر اللہ کے علم سے، اور سال دکھا ہے کہ اللہ نے یہ پہلے ہی لوح محفوظ پہ لکھ لیا یہ ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے پابند کیا کہ ایسا ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے پہلے ہی جانچ لیا ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ باقی یہ کہ اللہ کو اگر پتا تھا کہ یہی کچھ ہونا ہے تو اللہ نے ہمیں اس مصیبت میں ڈالا کیوں؟ اگرچہ اس آزمائش میں ڈلنے کے بعد ہم اپنی مرضی سے ہی الٹے اور سیدھے کام کر رہے ہیں، یہ تو پھر مان جاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں کر رہے تو ہم خود ہی ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں کیوں اس مصیبت میں ڈالا نہ پہ، تو اس کا پھر اللہ نے بیان کر دیا کہ یہ سوال نہیں آپ نے کرنا۔
ولا یسأل عما یفعل، مجھے نہیں کوئی پوچھ سکتا میں نے کیوں ایسا کیا، وہم یسألون، اب تم نے جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ نے پوچھنا ہے، یہ تو کوسچن ہی پین ہے۔ باقی یہ ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اپنے کرتوت اپنی، اللہ نے علم سے جان لیا کہ ایسا کرے گا، نہ کہ ہمیں اپنے علم کا پابند کیا، لہٰذا اچھا اللہ نے ہمارے بارے میں جو کچھ ڈیسیژن کیا کہ ہمارے علم میں ہے، تو اس کا رونا کیوں بیٹھ کے روئیں، اور یہ اللہ نے پہلے لکھتا ہے، کیا لکھا ہے، کیا پتا ہے تم کیا لکھا ہے، جو چیز آپ کو پتہ ہی نہیں اس کا رونا کیوں رو رہے ہیں، آپ بیسٹ پرفارم کریں۔ آپ کو اگر دوستو بہت بار ہم سنتے ہیں کہ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں اگر قرآن اللہ کی کتاب ہے تو پھر اللہ عالم غیب کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ اگر اللہ کو سب کچھ پتہ ہے تو انسان کو آزمانے کی کیوں ضرورت ہے؟ دیکھیے، اسلام میں ہم اندھی تقلید نہیں کرتے بلکہ دلیل سے بات کرتے ہیں۔ قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتا ہے یہ لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ مطلب کیا؟ یہ کہ اللہ کا علم پرفیکٹ ہے، انلیمیٹڈ ہے، جو پہلے ہوا، جو ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے، سب اللہ کے علم میں ہے۔ اور بات سمجھنی صرف اتنی سی ہے کہ اللہ کا علم اور انسان کا علم برابر نہیں ہو سکتا۔ جس طرح ٹیچر کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ پاس ہوگا یا فیل، لیکن پھر بھی ایکسکیوز ہوتا ہے، کیوں؟ تاکہ رزلٹ سب کے سامنے حجت بن کر سامنے آ جائے۔ اس طرح اللہ نے دنیا کو ایک امتحان بنایا، ہم کو فری ول دی گئی، مجبوری نہیں۔ اور اللہ قرآن میں چیلنج دیتا ہے اگر تم سوچتے ہو تو اس قرآن جیسی ایک سورہ لے کر آ جاؤ۔ کسی نے نہیں لائے، کیونکہ یہ کلام انسان کا نہیں، رب العالمین کا ہے۔ آگے ویڈیو میں ہم قرآن اور اللہ کے علم غیب پر نون مسلم کے تمام اعتراض کو ایک ایک کے تو دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔